والے ہیں جو اللہ سے ملاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ سلسلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صوفیہ کرام کے آداب، اخلاق، صفات اور کردار کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے بڑے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ بھی شامل ہیں اور اولیاء کرام بھی شامل ہیں، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا ذکر، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، اور اسی طرح اصحاب کہف، وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنی قوم سے ہجرت کر گئے کہ لوگ انہیں تنگ کرتے تھے۔ یہ سارے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اولیاء کرام کا تذکرہ یعنی اللہ کے دوستوں کا تذکرہ منفرد انداز میں اور مختلف رنگوں میں موجود ہے۔ اگر ان تمام آیات و احادیث کو جمع کریں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس میں سے کچھ منتخب چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے عرف میں اولیاء کے لیے لفظ صوفیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اولیاء کا لفظ تو قرآن میں، احادیث میں بڑا واضح طور پہ موجود ہے، لیکن چونکہ اصطلاحات میں حد بندی نہیں ہوتی کہ اس اصطلاح کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف انداز میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے، فرمان نبوی بھی کہا جاتا ہے، رشد و ہدایت کی باتیں بھی کہا جاتا ہے، تو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کو لفظ صوفیہ کے ساتھ کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس علم کا تعلق اس خاص باطنی امور کے ساتھ ہو اسے لفظ تصوف سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تصوف یہ بنا ہے صوف سے۔ صوف عربی زبان میں کہتے ہیں اون کو، جو اون جس سے کپڑا بنتا ہے اس اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اون کا کپڑا یہ سادگی کی علامت تھی، اور جو نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ خوراک کھاتے تھے، تو ان کے اس سادہ لباس کی وجہ سے ان کے لیے لفظ صوفی استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ لفظ عام ہو گیا، اور یہ لفظ پھر مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ شرق و غرب میں استعمال ہونے لگا۔ بنیادی طور پہ جو تصوف ہے اور جو صوفیہ کرام ہیں، اس کا جو مرکزی مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنا اور اچھے اخلاق کا عادی بنانا۔ بنیادی طور پہ تصوف یہ ہے، اور صوفیہ وہ ہیں کہ جو تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو اچھے اخلاق سے متصف کرتے ہیں اور برے اخلاق سے اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر اس تصوف کی بنیاد کو دیکھیں تو بخاری شریف کی
مشہور حدیث جبرائیل سے اس کا بڑا واضح ثبوت ملتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو عبادت کو اس قدر خوبصورتی سے، اس قدر حسن سے، اس قدر احسن انداز سے ادا کرنا ہے اور اپنے قلب کو اس مراقبے کے ساتھ یوں جوڑ دینا ہے کہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے، عبادت اس انداز میں ادا ہو، اور پھر وہ اعتقاد اور پھر وہ یقین جو ہے وہ انسان کی بقیہ زندگی پر بھی حاوی ہو جائے اور اس پر غالب آ جائے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اور یہی وہ موضوع ہے کہ جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے درمیان جس پر بہت کلام کیا جاتا ہے اور جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تصوف جو ہے یہ اسے احسان کہہ لیں، اسے تصوف کہہ لیں، اسے سلوک کہہ لیں، اسے طریقت کہہ لیں، ان سب کے پیچھے بنیادی مفہوم یہی ہے جس کے لیے حدیث میں لفظ احسان استعمال کیا گیا۔ پھر صوفیاء کرام کے ہاں بہت سی صفات ہیں، جو صفات یوں کہہ لیں کہ آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہر ولی کی سیرت میں، ہر صوفی کی سیرت میں، اور اگر آپ کسی ولی یا صوفی کی صحبت پائیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ اس کی زندگی کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو یہ اوصاف اس کی زندگی میں غالب نظر آئیں گے۔ اور صوفیاء کرام کی حقیقی پہچان بھی یہی ہے کہ آپ ان کی زندگی کو جن چیزوں سے جانچیں گے یا جن چیزوں کو آپ بطور خاص ان کی زندگی میں دیکھنا چاہیں گے، وہ یہ اوصاف ہوں گے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت دیکھ لیں، آپ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی سیرت کو دیکھ لیں۔ یہ میں نے 4 نام بطور خاص لیے کہ یہ 4 ہمارے پاک و ہند کے معروف سلاسل طریقت ہیں، تو ان کے جو بڑے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی والے اوصاف ان سب کی زندگیوں میں نظر آئیں گے۔ اب وہ کیا کیا ہیں اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے، اہل طریقت نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی، کسی نے کچھ پہلو لے لیے، کسی نے کچھ پہلو لے لیے، کسی نے کچھ پہلو لے لیے، لیکن یہاں پر چند ایک پر میں کلام کروں گا کہ جسے آپ بڑے واضح طور پہ سمجھ بھی سکیں گے کہ ہاں واقعی اولیاء کرام کی زندگی میں یہ شے بڑی بنیادی ہوتی ہے، اور ہم جس کی سیرت پڑھیں گے ہمیں اس کے ذات میں یہ چیز نظر آئے گی۔ پہلا وصف ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ دل خدا کی طرف راغب ہوں گے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صالحین کے قلوب اللہ کی طرف مائل ہوں گے، اس کی رضا کی طرف، اس کے قرب کی طرف، اس سے ملاقات کا شوق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو لذت آئے گی، خدا کی باتیں ان کے دل کے سکون کا ذریعہ بنیں گی۔ ان کی زندگی کا عمل بھی یہ ہوگا، ان کے لیے خدا کی عبادت کرنا مشقت کا سبب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت تو خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، وہ عبادت تو انہیں ان کے محبوب کے قریب لے کے جائے گی، تو اس شے سے انہیں مشقت نہیں ہوگی، بلکہ وہ شے بڑی خوشی خوشی وہ سر انجام دیں گے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی زندگی میں جو ان کا کلام ہوگا، اس کلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہوگا۔ وہ خود خدا کے سچے محب ہوں گے اور وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہوں گے۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد بڑھ جائے گا، بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو جائے گا، عبادت کی طلب ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔
کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان اولیاء و صوفیاء کی صحبت سے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھ گئی، ان کی گفتگو، ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اور اولیاء کرام اسی محبت الہی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف اور گناہوں سے دور لے جاتے، محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں، عبادت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور گناہوں سے دور لے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی نافرمانی سے بچا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام اپنے مریدین، اپنے معتقدین، اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتار دیتے ہیں، اور اس محبت اتارنے کے نتیجے میں وہ لوگ خود بخود عبادت کی طرف، ذکر الہی کی طرف، تلاوت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے حکم پر عمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی زندگی کے اوصاف میں پہلا وصف ہوتا ہے، ان کی صفات میں پہلی صفت ہوتی ہے۔ اور اس محبت کا بیان آپ کو صوفیاء کرام کی جملہ کتابوں میں ملے گا۔ آپ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الرسالۃ القشیریہ پڑھ لیں، آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کر لیں، آپ امام غزالی علیہ رحمہ کی کیمیۂ سعادت یا احیاء العلوم کا مطالعہ کر لیں، آپ امام ابو نصر سراج علیہ رحمہ کی کتاب اللمع کا مطالعہ کر لیں، اسی طرح مولانا روم کی کتابیں، مولانا جامی کی کتابیں، یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ کتابوں کے میں نے نام دیے جو تصوف کی دنیا کی مایا ناز کتابیں، جو تصوف کی دنیا کی مشہور ترین کتابیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا باب ہوگا، محبت کا بیان ہوگا، محبت کے اقوال ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصوف اور صوفیت کی بنیاد ہی محبت الہی پر ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا پہلا وصف، اور اسی لیے محبت الہی کے حوالے سے جو اولیاء کرام کے فرامین ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ اتنے جاندار ہوتے ہیں کہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ ایک دو اقوال جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم بزرگ، آپ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں اس جملے کی جو قوت اور جو اس کے اندر ایک روحانیت ہے، آپ اسے محسوس کریں۔ فرماتے ہیں کہ مقربین بارگاہ الہ یعنی صوفیاء کرام اگر بہشت چاہتے ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ان کا مقصد نفس کی لذت ہے، بلکہ اس لیے کہ جنت خدا کی رضا مندی کی جگہ ہے، اور اگر وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس میں رنج و الم ہے، بلکہ اس لیے کہ جہنم خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ ورنہ مقربین کے لیے، اولیاء کے لیے انعام اور رنج و علم دونوں برابر ہیں، ان کا اصل مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے، یعنی عبادت کرنے کا بھی وہ اعلیٰ مقام۔ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہوئے جنت بطور خاص پیش نظر، جہنم کا عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں، اور یہ اولیاء کرام کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت سے کوئی صرف نظر کر سکے اور جہنم کو کوئی اگنور کر سکے، ایسا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمل کی جو محرک اول ہے وہ کیا ہے؟ محض جنت ہے کہ جنت میں جانا ہے، محض جہنم کا ڈر ہے کہ اس عذاب سے بچنا ہے، یا اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی یہ پیش نظر ہے، اور اس کے ضمن میں چونکہ جنت رضا کی جگہ ہے، جہنم ناراضگی کی جگہ ہے، لہذا ادھر جانے کی کوشش کرنی ہے، وہاں سے بچنے کی کوشش کرنی۔ تو یہ محرک اول کے اعتبار سے، یہ سبب اول کے اعتبار سے ہے، اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور کلام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ اپنی ایک دعا میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھنا، اور اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو پھر مجھے جہنم میں ڈال دینا، لیکن اگر
میں تیری بندگی تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے محروم نہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقصود اصلی کی طرف اشارہ کرنا، ورنہ جنت کی جو عظمت ہے وہ تو قرآن میں ہے، خدا نے بیان کی ہے، خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، تو اس کو معاذ اللہ اس کی تحقیر نہیں ہو سکتی، اسے کمتر نہیں سمجھا جا سکتا، وہ تو بندہ دین سے نکل جائے گا۔ لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ یہ بنیاد بتانا کہ دین کے اندر اصل اصول کیا ہے، دین کے اندر مقصود اصلی کیا ہے، عبادات کے اندر اصل اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کی خوشنودی، اور باقی چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے وہ اس کے ذمن میں آ جاتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعتبار سے کلام۔ عام آدمی جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ جنت پیش نظر رکھے، اس کے لیے دعا بھی کرے، اس کے لیے تڑپے مچلے، سب کچھ کرے، جہنم کے عذاب کے بارے میں پڑھے، سنے، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے، اسے اپنے پیش نظر رکھے، کیونکہ ہمارے جو قلوب کی کیفیت ہے، ہم عام لوگوں کے جو دلوں کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی چیزیں ہمارے لیے زیادہ باعث ترغیب اور باعث ترہیب بنتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے، ہمارا ایمان اور ہماری محبت اس درجے کی ہو جائے، تو پھر اس انداز کے اندر بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور اس انداز سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یوں کہہ لے کہ امپروو کیا جائے، اپنی حالت کو بہتر کیا جائے، اپنے مرتبہ ایمان کو مزید سے مزید مضبوط کیا جائے، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی جو سوچ ہے، یہاں اس کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیسی عظیم ہوتی تھی، کیسی خوبصورت ہوتی تھی، اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے رچی بسی ہوتی تھی۔ تو یہاں اصل مقصود یہ ہے۔ اور پھر یہ جو محبت الہی ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو صرف صوفیاء کرام نے ایجاد کیا اور انہوں نے بیان کیا، نہیں، یہ خود قرآن کا لفظ ہے، یہ خود احادیث کا لفظ ہے، اور پھر قرآن مجید میں بھی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس لفظ مبارک کا بیان موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو یہ بنیادی طور پر تو جملہ اہل ایمان کا بیان کیا کہ ان میں یہ وصف، ان کے اندر یہ کیفیت، ان میں یہ احساس ہونا چاہیے۔ لیکن پھر آگے مراتب کا فرق آ جاتا ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، یا ایٹ لیسٹ بتوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفرت کا اور عداوت کا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو خدا سے تعلق ہے وہ محبت کا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں خدا کی محبت موجود ہے، خواہ وہ مرتبہ اعتقاد میں ہو یا مرتبہ عمل میں ہو، وہ مرتبہ شعور میں ہو یا مرتبہ لا شعور میں ہو، وہ مرتبہ احساس میں ہو یا مرتبہ عدم احساس میں ہو، فی نفسی ہی محبت موجود ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اس محبت کی اٹھان ہے، اس کے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں، اس کے مقامات ہیں۔ محبت وہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا لگتا ہے، اور محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی خاطر جان قربان کر دی جاتی، دونوں محبت، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کی محبت اتنی ہے کہ وہ اس محبت پہ کچھ پیسے خرچ کر سکتا ہے، ایک محبت وہ ہے کہ جس میں وہ سب کچھ خرچ کر سکتا ہے، ایک محبت وہ ہے کہ سب کچھ کے ساتھ وہ اپنی جان بھی لوٹا سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مراتب محبت میں فرق ہو گیا۔ تو اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت اپنے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، یہ درجہ کمال کی ہونی چاہیے، اور وہ درجہ کمال کی محبت یہاں پر آیت مبارکہ میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بیان کر دوں کہ شدید محبت کے لیے دوسرا لفظ عشق بھی استعمال ہوتا ہے، شدید محبت کے لیے دوسرا لفظ عشق بھی استعمال ہوتا ہے۔ عشق محبت سے جدا نہیں ہے، یہ اسی محبت کی ایک شدید کیفیت کا نام ہے۔
لیکن اس کے معنی میں کچھ معنی ایسے ہیں کہ اس معنی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ عاشق ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عشق کی نسبت بطور فعل کے یہ منع ہے، لیکن ہاں لوگوں کو، اولیاء کو خدا سے عشق ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج. تو یوں لفظ عشق کا استعمال بھی درست. اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ جس میں محبت الہی کا بیان، ایک بڑی لمبی آیت مبارکہ ہے جس کے کثیر الفاظ ہیں. اس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی محبتوں کا بیان کیا، بہت سی محبوب چیزوں کا بیان کیا جن کے ساتھ انسان کو طبعاً محبت ہوتی ہے. کیا ہے؟ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اپنا کمایا ہوا مال، اپنی تجارت کہ جس کے نقصان سے بندہ ڈرتا ہے، اپنے پسندیدہ مکانات. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے کو بڑی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سب کا بیان کیا. فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ رہائشیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ان چیزوں کی محبت اللہ سے بڑھ جائے، گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، خاندان، کاروبار، ان کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، اگر اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اور اگر اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کی محبت سے بڑھ جائے، تو فرمایا فتربصوا، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے. تو یہ آیت مبارکہ وہ کہ جس نے واضح کر دیا کہ اللہ کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، اور پھر اللہ رسول کی خاطر اپنی جان قربان کرنا اور اپنے آپ کو پیش کر دینے کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پیچھے ہوں، اللہ رسول کی محبت سب سے مقدم ہو. اور یہ وہ محبت ہے کہ جس کا اولیاء کرام جس کی دعوت دیتے ہیں، جس محبت سے متصف ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں جو محبت موجود ہوتی. تو محبت الہی یہ اولیاء کرام کی صفات میں پہلی صفت اور بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہوتی. یہ میں نے آیات مبارکہ عرض کی. جیسے آیات مبارکہ ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں 20 جگہ بیان کیا گیا ہے. میں چند ایک احادیث عرض کرتا ہوں. پہلی حدیث مبارک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جس شخص نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی کو ناپسند کیا، اور کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر دیا، اور کسی کو دینے سے رک گیا تو اللہ کی خاطر رک گیا، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اب یہ 4 چیزیں جو بیان کی ہیں، چاروں کا تعلق کیا ہے کہ ہر شے کے پیچھے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہے. کہ کسی بندے سے، کسی جگہ سے، کسی شے سے محبت تو کس لیے؟ احب للہ، اللہ کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ ہم مکہ مکرمہ سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا گھر ہے اس میں. ہم مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر مبارک ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں،
سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، فاطمہ الزہرا، جملہ بنات طیبات، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ محبت خدا کی محبت کی وجہ سے ہے، خدا کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم علماء دین سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے علماء ہیں، اور دین کیا ہے؟ دین خدا کا پیغام ہے۔ تو چونکہ علماء دین یہ خدا کا دین ہم تک پہنچاتے ہیں تو خدا کی وجہ سے ان سے محبت ہے، تو محبت اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی ناپسند ہے، خواہ وہ جگہ ہے یا وہ بندہ ہے یا وہ عمل ہے یا وہ شے ہے، وہ ناپسند بھی اللہ کی وجہ سے۔ جو بندہ خدا کے وجود ہی کا منکر ہے، جیسے دہریہ، ہمیں اس سے بغض ہے، ہمیں وہ پسند نہیں، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ جو خدا کے ساتھ کسی بت کو یا کسی بندے کو شریک ٹھہراتا ہے، ہمیں وہ ناپسند ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے، کہ اس نے خدا کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اولیاء ہے، ہمیں ناپسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخ ہے، وہ اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں بے ادب ہے۔ تو ہمارا ناپسند کرنا بھی اللہ کی وجہ سے، تو محبت رکھنا اللہ کی وجہ سے، ناپسند کرنا اللہ کی وجہ سے۔ اسی طرح اگلی بات کیا بیان فرمائی کہ اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کی وجہ سے اور کسی کو نہ دینا بھی اللہ کی وجہ سے۔ مسجد میں بندہ دیتا کیوں؟ ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، اللہ کی محبت میں دیتا ہے۔ کسی مدرسے میں دیتا ہے، کسی جو ہے وہ دیندار کی خدمت کرتا ہے، کوئی دین کا مبلغ ہے، وہ اس کے لیے سہولیات پرووائڈ کرتا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ یا نیک آدمی ہے، اس نیک بندے کو کوئی شخص اس کی خدمت کے لیے کچھ پیش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یار نیک آدمی ہے، یہ خدا کی بندگی کرنے والا ہے۔ اور کسی سے روکتا ہے، کسی کو نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے، کہ میں اسے دوں گا تو یہ گناہ کے کام میں خرچ کرے گا، لہذا میں اسے نہیں دوں گا، خدا کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرنا میں اسے نہیں دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک کا جو سارا مفہوم ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی محبت کے گرد گھومتا ہے۔ کسی سے محبت ہے اللہ کی خاطر، کسی کو ناپسند کیا اللہ کی خاطر، کسی کو دیا اللہ کی خاطر، کسی کو دینے سے رک گیا تو بھی اللہ کی خاطر۔ تو فرمایا کہ جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارک بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں محبت کی کئی اور صورتوں کا، کئی اور جہتوں کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ داؤد علیہ السلام کی دعا میں یہ دعا بھی شامل تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے بطور ترغیب کے اس دعا کو بیان فرمایا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے مجھے اس کی بھی محبت عطا کر دے، یعنی جو خدا کا محب ہو اس سے بھی محبت۔ تو یہ دوسرا محبت کا سوال۔ تیسرا، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے اللہ تیری محبت اور
تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اور ہر وہ عمل کہ جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، یہ میں ساری محبتیں تجھ سے طلب کرتا ہوں، تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ، فرمایا اے اللہ اجعل حبک احب الی، اے اللہ تو اپنی محبت میرے نزدیک میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ میرے دل میں اتنی محبت ہو کہ جو مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اس محبت سے بڑھ کر مجھے تیری محبت محبوب ہو۔ جو مجھے اپنے اہل خانہ سے، بیوی بچے ماں باپ سے محبت ہے، اے اللہ تیری محبت اس محبت سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور ایک پیاسا آدمی ہے جو گرمی سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پریشان ہے اور ٹھنڈے پانی کی طلب میں ہے، اور ٹھنڈا پانی اسے ملے تو اس کو کیسا سکون ملتا ہے، اے اللہ وہ جو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر تیری محبت مجھے محبوب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ محبت کا پورا مفہوم اس حدیث مبارک کے اندر سمجھا دیا گیا۔ اب آپ اس حدیث مبارک کے الفاظ کو اگر تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو آپ کے سامنے کیا باتیں آئیں گی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذکر فرمایا، اور یہ ہماری ترغیب کے لیے، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بھی یہ دعا موجود کہ آپ نے بھی یہ دعا فرمائی۔ اب وہ دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ کی محبت کتنے پہلوؤں سے آئی؟ پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میرا دل تیری محبت سے لبریز ہو جائے، میرا دل تیری محبت سے معمور ہو جائے، میرے رگ و ریشے میں تیری محبت ہو، میرا دل تیری یاد سے بھرا رہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہے۔ تو دل میں جو میلان قلب ہے، جو دل کا رجحان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بقا یہ زیادہ تر اس صورت میں ہوتی ہے جب اہل محبت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جب اہل محبت کی محبت دلوں میں ہو۔ من یحبک، اے اللہ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے ان کی بھی محبت عطا فرما دے۔ اب اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ یہی اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، یہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کی محبت کا اللہ تعالیٰ سے سوال، اب گویا اگر آپ اسے مزید ڈیٹیل میں لے جائیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے اللہ مجھے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت عطا کر دے، یعنی ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عطا کر دے، اے اللہ مجھے شیخ شہاب الدین سہروردی کی محبت عطا کر دے، اے اللہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی محبت عطا کر دے، اے اللہ داتا صاحب کی محبت عطا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے من یحبک میں شامل ہیں۔ من یحبک، جو لوگ اے اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ جب یہ اس میں شامل ہیں اور دعا کے اندر ان کی محبت کو مانگا گیا تو پھر گویا ایک ایکسپلین ورڈنگ کے اندر یہ خود ان کی محبت کا سوال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود صوفیاء کی محبت، خود اولیاء کی محبت، یہ خود مطلوب شرع ہے، یہ خود مطلوب دین ہے۔ اور یہاں حدیث مبارک کے اندر اس محبت کا سوال کیا گیا، اور یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے شیخ کامل، مرشد کامل اور ایک پیر کو جو ہے وہ بندہ اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے اور اس کی بیعت کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ من یحبک میں شامل ہوتا ہے، اور بیعت کے ذریعے اس سے وہ محبت جو ہے وہ اسے لی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ تیسری بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ محبت کی عظمت و فضیلت بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا نے عمل کا بھی حکم دیا ہے، تو لہذا عمل کی بات بھی آ گئی۔ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے اس عمل کی
اس کام کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے نزدیک کر دے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہی عبادات ہے۔ نماز یہ خدا کی محبت کے قریب کرتی، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا یہ خدا کی محبت کے قریب کرتا ہے، روزے رکھنا، خدا کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت کہ جو ظاہراً جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن اس کے اندر جو محبت کے آثار ہیں بڑے نمایاں ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن، خدا کا کلام پڑھنا، اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یاد کرنا، یاد کرنا، یاد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے کہ جو خدا کی محبت تک لے جانے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ نیک اعمال کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیک اعمال کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو لہذا خدا کی محبت، خدا کے محبوں کی محبت، اور جو عمل خدا کو پسند ہیں اور جن کی محبت خدا تک لے جاتی ہے ان کی محبت۔ اور پھر وہ محبت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی؟ عرض کی اے اللہ اپنی محبت اتنی محبوب کر دے جتنی مجھے اپنی جان ہے، اپنے اہل خانہ ہے، اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو جائے۔ تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا یہ پہلا وصف اور ان کی پہلی تعلیم اور ان کی صحبت کی جو برکات ہے اس کی یہ اولین برکت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نماز کا، تلاوت کا، ذکر الہی کا، درود پاک کا، عبادت کا، بندگی کا، نیکی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا یہ وصف، یہ صفت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ